یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر کورٹ سے طلاق لے لی ہے اور دوسری شادی بھی کر لی ہے اور میرے بچوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کورٹ کا جو خلا ہے اس کو خلا عرف عام میں کہتے ہیں، اگرچہ یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ مینز فے سین خو یا خے اردو میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو ختم کر دینا۔ ہمارے کورٹ میں اگر عورت دعویٰ دائر کرتی ہے تو جج 3 نوٹس جاری کرتا ہے تاکہ شوہر آئے، اگر وہ نہیں آتا تو پھر جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر صورت میں یہ حکم نافذ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ججز پر اٹیک نہیں ہے، ججز جو ہیں وہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اصل قصور ہوتا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، وکلاء کا، کہ جب عورت جا کے کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تو وکیل کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں بعض جھوٹ کی آمیزش کرواتے ہیں۔ ہر وکیل نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں، بعض کرواتے ہیں کہ آپ کا کیس کمزور ہے، ایسے جان نہیں چھوٹے گی، آپ یہ کہیں شوہر مارتا تھا، پیٹتا تھا، نہ نفقہ نہیں دیتا تھا، اس کے غیر عورتوں سے مراسم تھے، وہ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، پھر آپ کا کیس مضبوط ہوگا۔ عورت ہاں میں ہاں ملا کر یہ کر دیتی ہے، اور ان جھوٹی باتوں کے اوپر جج کو کیا پتا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں، وہ گواہ بھی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر جج کو نہیں پتا واقعی، وہ صرف وکیل کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ایسے جج کی قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وکیل کی ہوگی اور بیوی کی ہوگی۔ تو ہر صورت میں یہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا، لیکن بعض صورتوں میں ہوتا بھی ہے۔ اب چونکہ آپ کا کیس مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کارنامہ کیا اور زوجہ نے کس وجہ سے آپ کے خلا لیا، وہ مکمل پتہ چلے گا تو زیادہ اچھا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن معمولی وجوہات کی بنا پر بہرحال کورٹ کے خلا نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں عورت جو ہے اگرچہ اس کو ڈگری حاصل ہو جائے پھر بھی وہ اسی کی بیوی رہے گی، اور دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا کہ ایک شوہر کی موجودگی میں عورت شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس کا ساتھ رہنا گناہ در گناہ در گناہ ہوگا۔ یہ جتنے بھی خلا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں والدین وغیرہ یا بچیاں، ہماری بات کا برا نہ مانیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اگر ہماری بات نہ مانیں یا ہم پر غصہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میدان محشر یاد رکھیے گا، عنقریب دا ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دینا ہوگا، پھر آپ مطلب پریشان ہوں گے۔ کسی اچھے مستند عالم دین سے مشورہ کریں کہ ہم ایسا کر چکے ہیں، جائز ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط کیا اگر انہوں نے غلط کیا، اور اگر واقعی بعض جوازی صورتیں بھی ہوتی ہیں جیسے شوہر کا بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، واقعی وہ نہ نفقہ نہیں دیتا، نہ طلاق دیتا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کتنے شوہروں کے ایسے مجھے کیسز آئے، نہ تجھے پاس رکھوں گا، نہ تجھے طلاق دوں گا، نہ نفقہ دوں گا۔ آپ سب کو پتہ چلے گا میدان معاشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور مخلوق کو سامنے کھڑا کر کے آپ ٹارزنوں کو سامنے کھڑا کرے گا نا، اس وقت آپ بھیگی بلی بنے ہوں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا عرف عام میں پیشاب نکل جانا، وہاں پتہ چلے گا آپ کو کہ یا آپ کا جو ابھی آپ ٹارزن بنے ہوئے شیر بنے ہوئے ہیں، اور شریعت نے اگر آپ کو حاکم بنایا اور طلاق کا حق دیا ہے، اس کا ناجائز استعمال کر کے آپ نے اپنی آخرت کو کیسا برباد کیا ہے۔ وہاں پر آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے بیوی کے سامنے کہ مجھے معاف کر دے، لیکن اگر وہ نہیں مانی تو جہنم ٹھکانہ ہوگا، اتنے عرصے جہنم میں جلے گا انسان کہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی ظلم و ستم کے جواب میں کورٹ میں دعویٰ دائر کیا اور کھلا لیا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو پرفیکٹ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کوئی بھی صورت ہو، ماں بچوں کو باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، ایسے ہی باپ بچوں کو ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر روکیں گے تو یہ قطع رحمی کے اندر آتا ہے، قطع تعلقی کروانے میں آتا ہے، جو حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں وہ عورت بہت زیادہ گناہ گار ہوگی اور آخرت میں بہت زیادہ گرفت ہوگی۔ اور یہ بھی شاید بات سب کو ناگواری گزرے گی بہت سارے لوگوں کو کہ بعض اوقات میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتی ہے، میکے میں بیچاری وہ سروائیو کر رہی ہے، شوہر چلا گیا، اب وہ کہتا ہے مجھے بچوں سے ملنے دو، میکے والے کہتے ہیں خبردار جو ہے گھر میں قدم رکھا ٹانگیں توڑ دیں گے تیری، نہیں ملنے دیں گے تجھے، جا، جب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا نکل جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا یہ حق سلب کریں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس شخص کو حق دلوائے گا، اور یہ حق آپ کے پیسے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کی نیکیوں سے ہوگا، معمولی نیکیوں سے نہیں ہوگا، مقبول نیکیوں سے ہوگا جو آپ کے نام اعمال سے نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے خدا را شریعت کو بیچ میں لے کر آئیں، آپس خود اپنے فیلنگز، اپنے جذبات، اپنے خاندان رسم و رواج اور جاہل لوگوں سے حاصل کردہ مشوروں پر اپنے اعمال کی بنیاد نہ رکھیں، ورنہ آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔